اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جب کبھی، یہ حدیث میں ہے، جب کبھی میرا امتی مجھے سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں قیامت تک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومنین جو سلام کریں گے وہ حضور اس کا جواب دے رہے ہوں گے۔ آج بھی تم سلام کرو گے تو جواب دے رہے ہیں۔ اب جواب دینے والے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ سلام کس کو کریں گے آپ؟ سلام کس کو کریں؟ اندھا دھند سلام کریں گے آپ؟ ہمارے سامنے جو ہے اسے سلام کرتے ہیں، اور جواب بھی سننے والا دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں میں اپنے ہر امتی کا جواب دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے لیکن بڑی کمزور ہے، اس میں آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ اور ایک یہ جو روایت ہے اس میں تو مروان السدی جو ہے وہ کذاب راوی ہے۔ یہ حدیث لیتے ہیں سنن کبریٰ البیہقی سے اور حیات الانبیاء فی قبورہم سے، حالانکہ امام بیہقی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک پہ خود سلام سنتے ہیں، تو یہ روایت کے ساتھ ہی لکھا ہوا جھوٹی ہے۔ اور آپ کو اس پہ لطیفہ سنا دوں، میں نے حیات النبی پہ مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروایا، اس میں میں نے لطیفہ سنایا ہے۔ عباس رضوی صاحب انٹرنیشنل لیول کے محدث ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں، تقریباً کوئی 400-500 صفحوں پہ۔ وہ حیات الانبیاء فی قبورہم امام بیہقی کی کتاب کی شرح لکھی ہے، حالانکہ امام بیہقی کی کتاب میں صرف 21 حدیثیں ہیں، وہ اتنی سی کتاب چاہیے، وہ اس کی شرح 500 صفحوں میں لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے دیوبندیوں کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ عباس رضوی نے خود لکھا ہے کہ ضعیف ہے۔ صحیح روایت ہم آپ کو بخاری سے بتاتے ہیں 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں، کہ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک، بے شک ہم حضور کا توسل کرتے تھے اللہ تیری طرف، ان کی دعا کروایا کرتے تھے۔ اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو دعا کے لیے لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ادب و احترام مدینے والوں نے بھی کیا تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جسے مدینے والوں کی خوش قسمتی ملی وہ میرے آقا کی میلاد منائے گا، اور مدینے والوں میں اس کا حشر بھی ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی عادت کو اپنائے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے وہابیوں تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ، اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور چیز چلیے، ہمارے صاحب بولے تھے یہاں کے جنم دن مناؤ رسول کا، دلیل کیا دی؟ جشن مناؤ، ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل۔ ارے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہاں ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے دو، ہم منانا شروع کر دیں گے۔ ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، جب نبی اکرم کی روح اعلی علیین کے اندر داخل کر دی گئی اور اعلی علیین کے اندر بھی دارالکرامہ کے اندر داخل کر دی گئی، جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے۔ اسی وقت دفن ہونے سے پہلے 2 سال ان کی خلافت رہی۔ بس ایک دلیل دے دو، 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا اور 12 تاریخ اس کی 2 بار آئی۔ مجھے صرف ایک دلیل دے دو، ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے گھر میں روشنی کی ہو، کبھی اپنی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو، کبھی جشن منایا ہو، چراغاں کیا ہو، یا پھر یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی؟ دونوں میں سے ایک بات کہہ دو بس۔ ابو بکر کو محبت تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر تھی تو جشن کیوں نہیں منایا؟ بس دلیل ہی تو مانگ رہا ہوں، تم دلیل دے دو، ہم کل منانا شروع کر دیں گے۔ کہتے ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل ہے۔ ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، انہوں نے 10 سال خلافت کی، 10 سال تک خلافت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں 10 مرتبہ
12 تاریخ آئی ربیع الاول کی، 12 تاریخ آئی، 10 سال 12 ربیع الاول آئی، لیکن کبھی حضرت عمر جنہوں نے اپنی ایک بیٹی دی ہو اللہ کے رسول کو نکاح میں حفصہ، لیکن کبھی بھی جشن منایا ہو، چراغ نہ جلایا ہو، لائٹیں نہ جلائی ہو، ہری جھنڈیاں نہ لگائی ہو، تم دلیل ایک دے دو، نبی کو چھوڑو ہم تو تیرے باپ کا بھی جشن منا لیں گے، دلیل تو دے۔